السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 28 اوپن کر لیجئے۔ پہلے ہم اس کا ورڈ انالیسس دیکھیں گے۔ لا یتخذ المؤمنون، نہ بنائیں، یہ لا لائے نہیں ہے جس میں کسی کام سے روکا جا رہا ہو اور اس کا ایک اثر ہوتا ہے اپنے بعد والے فعل پہ، کہ یہ اس کے آخری حرف کو ساکن بنا دیتی ہے یہ لا۔ تو یہ یتخذ تھا، لیکن اگلے حرف سے ملانے کے لیے اس کے نیچے زیر دے دی گئی۔ لا یتخذ فعل مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ اتخذ یتخذ اتخاذا، المؤمنون مومن، یہ فاعل ہے مؤمنون، واو نون کے ساتھ یہ مرفوع ہے۔ فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے، تو واحد اسم مرفوع ہوتا ہے پیش کے ساتھ، المؤمنو، تثنیہ مرفوع ہوتا ہے الف نون کے ساتھ، المؤمنانی، اور جمع مرفوع ہوتا ہے واو نون کے ساتھ، المؤمنون۔ نہ بنائے مومن الکافرین، کافروں کو۔ کافرین یہاں پہ مفعول بھی ہونے کی وجہ سے منصوب ہے، یہ کافرون نہیں ہے بلکہ کافرین ہے۔ تو جمع میں واو نون کے ساتھ اسم مرفوع ہوتا ہے اور یا نون کے ساتھ وہ منصوب ہوتا ہے یا مجرور ہوتا ہے، تو یہاں پہ مفعول بھی ہونے کی وجہ سے یہ منصوب ہے، یا منصوب ہونے کی وجہ سے یہ مفعول بھی ہے۔ اولیاء دوست، اس کا واحد ولیون ہے اور یہ بھی مفعول بھی ہے، منصوب نظر آ رہا ہے ہمیں اولیاء۔ پہلے ہم یہ جان لیتے ہیں کہ یہاں پہ کون سی دوستی کفار سے منع کی جا رہی ہے۔ انسانی تعلقات کی کئی قسمیں ہوتی ہیں، اس میں سے سب سے پہلی موالات ہے، جس کا یہاں پہ بھی ذکر ہے، واو لام یا اس کا روٹ ہے ولی۔ ولی کہتے ہیں دلی دوست کو، رازدار بنانے کو، گہری دوستی کو، قلبی تعلق کو، دلی محبت کو۔ اور جو دوسرا تعلق ہے وہ ہے مواسات، وہ ہمدردی کا تعلق ہوتا ہے، خیر خواہی کا، دوسرے کا بھلا چاہنا، یہ سب کے ساتھ جائز ہے۔ جبکہ جو پہلا موالات ہے وہ صرف مومنین کے ساتھ جائز ہے، کافروں کے ساتھ نہیں۔ کافروں کو دلی دوست بنانا، قلبی تعلق ان سے رکھنا، انہیں رازدار بنانا، اس سے منع کیا گیا ہے۔ تیسرا جو تعلق ہے وہ ہے مدارات کا، دال کے ساتھ، خاطر مدارت بھی اسی سے آتا ہے، ظاہری خوش خلقی، دوستانہ برتاؤ۔ مثلاً آپ کسی سے پہلی بار ملاقات کرتے ہیں تو اس سے کوئی دلی تعلق تو نہیں ہوتا، لیکن اسلام کیا سکھاتا ہے کہ اس سے بھی اچھے اخلاق سے پیش آؤ، اس کو بھی سلام کرو جسے جانتے ہو اور اس کو بھی جسے نہیں جانتے۔ تو ایک مسلمان کا اوورآل کیا رویہ ہونا چاہیے سب کے ساتھ؟ مدارات کا، یہ بھی سب کے ساتھ جائز ہے، کافروں کے ساتھ بھی جائز ہے۔ اور چوتھا ہے معاملات، مثلاً تجارت کا معاملہ، خرید و فروخت کا معاملہ، کوئی راستہ پوچھتا ہے اس کو راستہ بتانا، یہ تعلق بھی سب کے ساتھ جائز ہے۔ تو پہلا تعلق صرف مسلمانوں کے ساتھ یا مومنین کے ساتھ ہونا چاہیے، موالات کا، اسی سے یہ ولی ہے اولیاء۔ اور باقی تین، مواسات، مدارات اور معاملات، یہ صرف اور صرف یہ سب کے ساتھ جائز ہیں، یہ تینوں۔ تو یہاں مومنین کو کافروں کو ولی بنانے سے روکا جا رہا ہے، من دون المؤمنین، مومنوں کے سوا۔ من کا یہاں پہ ترجمہ کی ضرورت نہیں ہے، یہ مرکب جاری اور مرکب اضافی ہے، اور یہ اولیاء سے متعلق بات ہو رہی ہے کہ مومنوں کو کے سوا کافروں کو ولی نہ بناؤ۔
دلی دوست نہ بناؤ، انہیں رازدار نہ بناؤ۔ وَمَن یفعل، اور جو کوئی کرے گا، یہ من اسم موصول شرطیہ ہے، اور اس من کا ایک اثر ہوتا ہے اپنے بعد آنے والے فعل پہ کہ یہ اسے مجزوم یعنی ساکن بنا دیتا ہے۔ یہ یفعلو تھا، من کی وجہ سے یفعل ہمیں نظر آ رہا ہے۔ مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ فعل یفعل فعلاً، ذالک یہ اسم اشارہ واحد مذکر بعید، اور یہ یہاں پہ مفعول بھی ہے۔ جملہ فعلیہ شرط، اور آگے جملہ اسمیہ کی صورت میں جواب شرط آ رہا ہے۔ فلیسا تو نہیں ہے، فعل ناقص ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ، اور اس میں ہوا کی ضمیر لیسا کا اسم ہے، تو نہیں من اللہ اللہ سے۔ مرکب جاری فی شیئن کسی چیز میں، مرکب جاری یہ بھی، تو یہ جو ہیں متعلق خبر ہے۔ لیسا کی یہاں پہ خبر نہیں ہے، اس کا اسم تو موجود ہے ہوا کی صورت میں، لیکن خبر نہیں ہے، اس کی جگہ پہ مرکب جاری قائم مقام خبر ہے۔ اور جواب شرط پہ فا ہمیں نظر آ رہا ہے، اللہ کلمہ استثناء، ان یہ کہ، ان مستریہ تتقو تم بچو، مضارع جمع مذکر حاضر کا صیغہ اتقا یتقی اتقاءً، منہم ان سے مرکب جاری متعلق فعل تقاتن بچنا، یہ مفعول بھی ہے۔ وقا یکی سے یہ بنا ہے، یہ جملہ فعلیہ ان کا صلہ بن رہا ہے یہاں پہ۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور ڈراتا ہے تم کو، مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ حذر یحذر تحذیراً سے۔ کم سے مراد یہاں پہ صحابہ کرام ہیں یا مسلمان، اللہ اللہ فاعل، نفسہ اپنی ذات سے، مفعول بھی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی ذات سے ڈراتے ہیں مومنین کو کہ انہیں کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس سے اللہ نے منع کیا ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور طرف اللہ کے لوٹنا ہے۔ الی اللہ مرکب جاری خبر مقدم، المصیر مبتدا مؤخر۔ کل کہہ دیجئے فعل امر واحد مذکر حاضر کا صیغہ ان تخفو، ان جو ہے وہ شرطیہ ہے، تخفو تم چھپاؤ گے، یہ اصل میں تخفونا تھا، مضارع جمع مذکر حاضر کا صیغہ اخفا یخفی اخفاءً سے، لیکن ان کی وجہ سے اس کا نون حذف ہو گیا۔ یہ جو حرف شرط ہیں، ان میں سے کچھ کا اثر ہوتا ہے اور کچھ کا اثر نہیں ہوتا، تو یہ ان بھی شرطیہ میں سے انہی حروف میں سے ہے جس کا اثر اپنے بعد والے فعل مضارع پہ ہوتا ہے۔ اسی طرح من کا اثر بھی ہوتا ہے، تو یہ آپ کی کتاب میں آگے جہاں پہ حرف شرط آئیں گے تو وہاں پہ بتایا جائے گا کہ کون سے حروف شرط ہیں جن کا اثر ہوتا ہے اور کون سے ہیں جن کا نہیں ہوتا۔ ما جو موصولہ، فی صدورکم تمہارے سینوں میں ہے، اس کا واحد صدرن ہے، مرکب جاری اور مرکب اضافی، اور ما کے بعد جو ہے اس کا صلہ آتا ہے، لیکن یہاں پہ اس کا فعل محذوف ہے، جملہ فعلیہ ما کا صلہ بن رہا ہے۔ او تبدوہ، یا تم ظاہر کرو گے اس کو، مضارع جمع مذکر حاضر کا صیغہ ابدا یبدی ابداءً، اس کا معطوف تخفو پہ ہو رہا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ دلوں کے حال جانتے ہیں کہ دلوں میں کیا ہے، دلی تعلق کس کے ساتھ ہے، مسلمانوں کے ساتھ ہے یا کافروں کے ساتھ ہے۔ اگر کوئی اس کو ظاہر نہیں بھی کرے گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سب علم میں ہے، اللہ تعالیٰ دلوں کے حال جانتے ہیں۔ یعلم ہو جانتا ہے اس کو، مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ علم یعلم علما، تو یہ جملہ فعلیہ شرط بن رہا ہے، اور ساتھ میں کل کے لیے مفعول بھی بن رہا ہے۔ یعلم اللہ
جانتا ہے اس کو اللہ، یہ جواب شرط ہے، اللہ یہاں پہ فاعل ہے۔ وہ یعلم، اور وہ جانتا ہے، ما جو موصولہ فی السماواتی آسمانوں میں ہے، ما کے بعد چونکہ جملہ آتا ہے لیکن یہاں پہ صرف مرکب جاری آ رہا ہے تو اس کا فعل یہاں پہ محذوف ہے، جملہ فعلیہ ما کا صلہ، پھر وہ ما فی الارض اسی پیٹرن پہ ہے جس طرح ما فی السماوات ہے، تو اس کا ما کا عطف پچھلے ما پہ ہو رہا ہے۔ واللہ، اور اللہ، مبتدا علی کل شیء، اوپر ہر چیز کے، مرکب جاری پلس اضافی، متعلق خبر، قدیرن، خبر قادر ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے۔ یوم، جس دن، یعنی قیامت کے دن، ظرف زبان متعلق فعل، تجدو سے متعلق، تجدو پائے گا، مضارع واحد مذکر مؤنث غائب کا صیغہ، تا سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یہ مؤنث کا صیغہ ہے، اگر یہاں پہ یا لگا ہوتا تو یہ مضارع واحد مذکر کا صیغہ ہوتا، لیکن یہ واحد مؤنث کا صیغہ ہے۔ نفس کی وجہ سے تجدو استعمال ہوا ہے، نفس سمائی مؤنث ہے اور سمائی مؤنث کے لیے فعل مؤنث کا آتا ہے، بلکہ جتنے بھی مؤنث اسماء ہیں ان کے لیے مؤنث کا فعل استعمال ہوگا۔ کلو نفسن، ہر نفس، مرکب اضافی، ما جو موصولہ عملت، اس نے عمل کیا، ماضی واحد مؤنث غائب کا صیغہ، نفس کی وجہ سے یہ عملت استعمال ہوا ہے، عملہ یعملو عملاً، اس کا فاعل ہیا کی ضمیر ہے، من خیرن، نیکی میں سے، مرکب جاری متعلق فعل، مضارع حاضر کیا ہوا، یہ اسم مفعول ہے واحد مذکر اور مفعول بھی ہے۔ ہر نفس جو بھی عمل کرے گا اس دن وہ اس کو بالکل حاضر پائے گا اپنے سامنے۔ یہ جملہ فعلیہ ما کا صلہ ہے۔ وہ ما عملت، اور جو اس نے عمل کیا، کس نے؟ نفس نے، ماضی واحد مؤنث غائب کا صیغہ، من سوء، برائی میں سے، مرکب جاری متعلق فعل، جملہ فعلیہ ما کا صلہ، تودو، وہ چاہے گا، مضارع واحد مؤنث غائب، ودہ یودو ودن، لو، کاش، حرف مستریہ ہے، انا، بے شک، بینہا، اس کے درمیان، یہاں ہا کی ضمیر نفس کی طرف لوٹ رہی ہے، یعنی اس کے نفس کے درمیان، و بینہو، اور اس کے درمیان، یہاں پہ ہو کی ضمیر عمل کی طرف لوٹ رہی ہے، یعنی اس کے نفس اور اس کے عمل کے درمیان کیا ہوتا؟ امدم بعیدہ، فاصلہ ہوتا دور دراز کا۔ یہ دونوں متعلق خبر ہیں، تو ظرف بھی متعلق خبر ہو سکتا ہے، جیسے مرکب جاری کو ہم متعلق خبر بنا دیتے ہیں، ایسے ہی ظرف بھی متعلق خبر ہوتا ہے۔ آمدن بعیدہ ہمیں منصوب نظر آ رہا ہے، مرکب توصیفی، اور یہ انا کا اسم ہے۔ جملہ اسمیہ لو کا صلہ ہے، لو بھی حرف مصدریہ میں سے ہے، جیسے ان تھا، تو یہ سارے حرف مصدریہ آپ ایک ہی جگہ اپنے پاس لکھ لیجئے، اور یہ تودو کے لیے مفعول بھی بن رہا ہے۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، دوبارہ وہی آیت آ رہی ہے کہ اللہ تمہیں اپنے نفس سے، اپنی ذات سے ڈراتا ہے کہ اس سے ڈرو۔ واللہ، اور اللہ، رؤوف، بہت شفقت کرنے والا ہے، بالعباد، بندوں پہ۔ یہ مبتدا کی خبر ہے اور بالعباد متعلق خبر۔ رأفتن سے یہ صفت مشبہ کا صیغہ ہے، رؤوفن، بہت شفقت کرنے والا۔ صفت مشبہ وہ صفت ہوتی ہے جو ہر حال میں پائی جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندوں پر شفیق ہیں، مہربان ہیں، جب بندے اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں اپنی زندگی گزارتے ہیں تو ان سے جو تھوڑی بہت کمیاں کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، جو لغزشیں ہو جاتی ہیں، نادانی میں کام ہو جاتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں معاف فرما دیتے ہیں۔ ان کا ویسے ہی صفایا اور تزکیہ ہوتا رہتا ہے، جیسے بہت سی احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ ایک نماز سے دوسری نماز کے دوران جو صغیرہ گناہ ہیں وہ نماز ادا کرنے کی وجہ سے، نماز قائم کرنے کی وجہ سے معاف ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح جو بندہ
بہت اچھے طریقے سے وضو کرتا ہے تو اس کے بھی ان اعضاء کے جو صغیرہ گناہ ہیں وہ جھڑ جاتے ہیں۔ اسی طرح اور بھی بہت سے اعمال ایسے ہیں روزمرہ ہماری روٹین کے کہ اس کی وجہ سے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے، اللہ کا شفیق ہونا ہے کہ وہ بندوں کی چھوٹی موٹی کمیاں کوتاہیاں معاف فرما دیتے ہیں، بشرط یہ کہ بندہ کبیرہ گناہوں سے بچے اور اللہ کی نافرمانی سے بچنے کا اہتمام کرے۔ کل کہہ دیجئے ان شرطیہ کن تم، ہو تم ماضی جمع مذکر حاضر کا صیغہ کانا یکونو کونن سے، اس کا اسم اس کے اندر موجود، انتم کی ضمیر ہے اسی لیے ترجمے میں کیا آ رہا ہے، ہو تم تو حبونا تم محبت رکھتے، مضارع جمع مذکر حاضر کا صیغہ احبا یحب احبابن سے، اللہ اللہ سے، مفعول بھی، یہ جملہ فعلیہ جو ہے وہ کنہ کی خبر بن رہا ہے۔ تو یہ جملہ اسمیہ ان کے لیے شرط ہے، اور آگے فتبیونی جواب شرط ہے۔ جواب شرط فعل امر کی صورت میں آ رہا ہے تو میری اتباع کرو، امر جمع مذکر حاضر کا صیغہ اتبع یتبع اتباعا، جملہ فعلیہ جواب شرط۔ یہ نون زیر نی جو ہے یہ متکلم کا صیغہ ہے، یحببکم محبت کرے گا تم سے۔ اچھا، فعل امر کا بھی جو ہے وہ جواب امر ہوتا ہے بسا اوقات، ہر بار نہیں لیکن کبھی کبھار۔ تو میری اتباع کرو، کیا ہوگا، محبت کرے گا تم سے اللہ۔ تو اللہ کی محبت پانے کا کیا طریقہ ہے، اللہ کی اتباع، اللہ کی پیروی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پیروی۔ مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ احبا یحب احبابن سے ہی ہے، یہ جس طرح پیچھے تو حبونا گزرا تھا۔ لفظ جلالہ اللہ فاعل ہے، جملہ فعلیہ جواب امر، ویغفر اور بخش دے گا، یحبب پہ اس کا عطف ہو رہا ہے، محبت کرے گا اور بخش دے گا، لکم تمہارے لیے، ذنوبکم تمہارے گناہ کو، مرکب اضافی اس کا واحد ذنبن ہے اور یہ مفعول بھی ہونے کی وجہ سے منصوب ہے۔ اللہ اور اللہ مبتدا، غفور الرحیم بخشنے والا مہربان ہے، غفران سے مبالغے کا صیغہ بہت بخشنے والا، اور رحیم رحمت سے مبالغے کا صیغہ بہت رحمت کرنے والا۔ کل کہہ دیجئے، اب پیچھے اللہ کی اتباع کا ذکر تھا، آگے اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا ذکر ہے۔ کل کہہ دیجئے اطیعوا و اطاعت کرو، اللہ کی، والرسول اور رسول کی، دونوں مفعول بھی ہیں، جملہ فعلیہ کل کے لیے مفعول بھی بن رہا ہے۔ فَإِن پھر اگر، شرطیہ تولوا وہ منہ موڑ جائیں، ان کی وجہ سے تولونا کا نون حذف ہو گیا یعنی گر گیا ہے، ماضی جمع مذکر غائب کا صیغہ تولا یتولا تولیون، یہ جملہ فعلیہ ان کے لیے شرط بن رہا ہے، پھر آگے جملہ اسمیہ جواب شرط ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ لفظ جلالہ اللہ، انّا کا اسم، لا یحب یہ لا نفی ہے، نہیں محبت رکھتا، الکافرین کافروں سے، یہ مفعول بھی ہونے کی وجہ سے منصوب ہے، اور یہ جملہ فعلیہ انّا کی خبر ہے۔ یہاں کافرین سے مراد ہیں ناشکری کرنے والے، اللہ کے حکم سے منہ موڑنے والے، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہ کریں، تو ایسے لوگ جو ہیں وہ، ان کے لیے کافرین کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ تو اس لیے اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت شرط ہے ہر معاملے میں، دنیا میں بھی فلاح ہے کہ اللہ کی محبت نصیب ہوتی ہے، گناہوں کی بخشش، یہ بھی ایک طریقہ ہے گناہوں کی بخشش کا۔ پیچھے میں نے آپ کو کچھ طریقے بتائے نا کہ کچھ اعمال ایسے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے جو گناہ ہیں، صغیرہ گناہ، وہ معاف ہوتے رہتے ہیں، اس میں سے ایک اللہ کی اطاعت بھی ہے، اللہ کی فرما برداری، گناہوں سے بچنا۔ تو جس انسان کا یہ طرز عمل ہوتا ہے وہ اپنا تزکیہ ساتھ ساتھ کرتا رہتا ہے، دنیا میں اس کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ اللہ سے ایسی حالت میں ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوتے ہیں۔
تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں حقیقی معنوں میں اپنی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والا بنائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔